تاریخ میں وہی حکمران اچھے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں جو اپنے رعایا کی فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اس بادشاہ کے مختصر سے دور حکومت کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری مغل سلطنت کو، تو تب بھی اس بادشاہ کا پلڑا بھاری ہی رہے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے قابل ترین اور انصاف پسند فرما روا شیر شاہ سوری کی، جنہوں نے مغل بادشاہ بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں کے درمیان صرف 5 سال ہندوستان پر حکومت کی، اور ان 5 سالوں میں شیر شاہ سوری نے عوامی خدمات اور فلاحی منصوبوں کی ایسی مثالیں قائم کی کہ آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے اثرات ہندوستانی تہذیب میں جوں کے توں موجود ہیں۔ کچھ لوگ شیر شاہ سوری کو مغلوں کا غدار کہتے ہوئے ان پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ شیر شاہ سوری نے دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں سے حکومت چھین کر اسے دربدر کر دیا تھا، لیکن اس دور میں تخت و تاج حاصل کرنے کا یہی رواج تھا کہ جو زیادہ طاقتور، جرأت مند اور اہل ہوتا ہے وہی عنان حکومت سنبھالتا، جبکہ مغل بادشاہ ہمایوں کسی شعبے میں شیر شاہ سوری کی برابری نہ کر سکتا تھا۔ پہلے مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر میں یہ تمام جوہر موجود تھے، تبھی تو وہ فرغانہ سے چل کر آیا اور دہلی پر قابض ہو گیا۔ جو حق بابر کو حاصل تھا وہی شیر شاہ سوری کو بھی حاصل تھا، لہٰذا اس نے اپنے حق کو حاصل کر لیا۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش 1486 عیسوی میں ہوئی اور ان کا اصل نام فرید خان تھا۔ ان کے والد کا نام حسن خان سوری تھا۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق افغان قبیلے سوٹ سے تھا۔ 1451 عیسوی جب دہلی میں لودھی خاندان کی حکومت قائم ہوئی، لودھی جو نسلاً افغانی تھے، انہیں دیکھتے ہوئے بہت سے افغان سردار اچھے مستقبل کی تلاش میں دہلی آن پہنچے۔ انہی سرداروں میں سے ایک شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سوری بھی تھے۔ بعد ازاں شیر شاہ کے والد حسن خان کو سکندر لودھی نے بہار کے علاقے سہسرام کی جاگیر عطا کی۔ فرید خان یعنی شیر شاہ سوری اپنے والد کو 8ویں فرزند تھے۔ اپنی سوتیلی ماں کی نفرت اور سنگ دلانہ رویے کے سبب فرید خان بچپن ہی میں اپنے گھر سے فرار ہوئے اور جونپور کے نواب کے ہاں ملازمت اختیار کر لی۔ یہاں رہتے ہوئے آپ نے اپنی تعلیم مکمل کی اور فنون سے پاکیزگی میں بھی مہارت حاصل کی۔ اپنی بے چین طبیعت کے سبب فرید خان نے یہاں سے بھی کوچ کیا اور اب بہار کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ اسی ملازمت کے دوران اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ اس بہادر نوجوان نے تنہا اس شیر کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نواب خان لوہانی نے تبھی سے آپ کو شیر شاہ کا لقب عنایت کیا اور انہیں اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں میں شمار کرتے ہوئے اپنے بیٹے شہزادے جمال خان کا اتالیق مقرر کر دیا۔ جب ہندوستان میں مغلوں کی آمد اور لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا، تب شیر شاہ سوری مغلوں کی جنگی مہارت سے متاثر ہو کر بابر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ شیر شاہ سوری کی اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ بابر نے اسے سہسرام کا نظم و نسق سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ شاہی دعوت کے موقع پر شیر شاہ سوری نے بادشاہ بابر کے سامنے سے گوشت کا ٹکڑا کھینچا اور بلا تکلف اسے کاٹ کاٹ کھانے لگا۔ بابر کو یہ سخت ناگوار گزری۔ تبھی سے مغلوں اور شیر شاہ سوری کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے۔ شیر شاہ کی آزاد طبیعت بابر کی ماتحتی زیادہ عرصہ برداشت نہ کر سکی، چنانچہ شیر شاہ واپس بہار لوٹ آئے۔ اب نواب خان لوہانی کی جگہ شہزادہ جمال نواب بن چکا تھا، لیکن وہ اول درجے کا نااہل ثابت ہوا، جس کے سبب تمام نظام سلطنت شیر شاہ سوری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ شیر شاہ کے اس اقدام کے باعث نواب بنگال محمود شاہ نے شیر شاہ سوری کے خلاف کارروائی کرنا چاہی، لیکن اسے بھی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اب شیر شاہ کی جنگی قوت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا
ان حالات کی خبریں جب مغل بادشاہ ہمایوں تک پہنچی تو وہ شیر شاہ سے مقابلے کے لیے آن پہنچا، لیکن وہ بھی شیر شاہ سوری کی جنگی قابلیت کے سامنے نہ ٹک سکا اور مجبوراً صلح کر کے واپس لوٹ گیا۔ کچھ عرصہ اس صلح پر قائم رہنے کے بعد شیر شاہ سوری نے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور سلطان کا لقب اختیار کر لیا۔ اب مغل بادشاہ ہمایوں نے 1540 عیسوی میں دوبارہ شیر شاہ سوری پر حملہ کیا اور ایک بڑی شکست سے دوچار ہوا۔ اس شکست کے بعد سارا شمالی ہند کا علاقہ شیر شاہ سوری کے زیر تسلط میں آ گیا اور بادشاہ ہمایوں اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ شیر شاہ سوری نے اپنی بہو کو برہنہ کرنے کا حکم کیوں جاری کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔